رات کا اندھیرا مکہ کے آسمان پہ چھا گیا تھا۔ سب لوگ سو چکے تھے، لیکن ایک گھر میں روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ ایک نور سجدے میں تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن ان کا دل اللہ سے بات کر رہا تھا۔ وہ تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نور جسے مشرکین نے ٹھکرا دیا تھا، لیکن جنہیں اللہ نے اپنے کرم سے چن لیا تھا۔ انہوں نے دیکھا اپنے شہر کو، جہاں انہوں نے بچپن گزارا، جہاں انہوں نے سچ بولا۔ آج وہی لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ ہر گلی میں مذاق، ہر راستے پہ پتھر اور ہر دل میں نفرت۔ حضرت ابو طالب کا سایہ اٹھ چکا تھا، حضرت خدیجہ کی مسکراہٹ چلی گئی تھی، جو کل تک گھر تھا آج قید بن گئی تھی۔ یہ سال تھا ام الحزن کا، لیکن پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ وہ دعا جو صرف نبی کر سکتے ہیں، وہ صبر جو صرف نبی کا ہوتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا مکہ کے ظلم سے دور اللہ کے پیغام کو نئی زمین تک لے کے جانا۔ ایک سفر جو تاریخ بن گیا، سفر طائف، وہ سفر جہاں پتھر بھی برسے اور فرشتے بھی اترے۔ یہ کہانی ہے انہی قدموں کی جو خون سے رحمت لکھتے گئے۔ 10 سال گزر چکے تھے، نبوت کا پیغام روز پڑھتا جا رہا تھا، لیکن قریش کے سردار ابو جہل، ابو لہب، والد بن مغیرہ، یہ سب ڈر گئے تھے۔ اسلام کے ساتھ برابری کا پیغام آیا تھا جو ان کے تاج کے لیے خطرہ تھا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر ظلم آزمایا، تانے، مذاق، بائیکاٹ، پتھر اور پتہ نہیں کیا کیا۔ بنو ہاشم کے لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نبھائی، اور جب بائیکاٹ ختم ہوا تو دنیا نے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا۔ حضرت خدیجہ اسلام کی وہ پہلی مومنہ، وہ پہلا گھر جو اسلام کا مرکز بنا، کہتی تھی، یا رسول اللہ اگر لوگ آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اب وہ آواز جو خاموش ہو گئی تھی، اب وہ مسکراہٹ چلی گئی جو ہر غم مٹا دیتی۔ حضرت ابو طالب بھی چلے گئے تھے، وہ شخص جنہوں نے قریش کے سامنے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہو گئے تھے، نہ قبیلے کا سہارا، نہ گھر کا سکون، لیکن ان کا دل اب بھی دعوت سے بھرا تھا۔ انہوں نے سوچا اگر مکہ والوں نے نہیں سنا تو شاید طائف والے سن لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لیا اور چل پڑے۔ حضرت زید وہ شخص تھے جو بچپن میں غلام بن کر آئے، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ دونوں ننگے پاؤں چلے 60 مائلز تک۔ طائف کا سفر دھوپ، دھول اور دعائیں لے کر طے ہوا، ہر قدم پر تسبیح، ہر سانس پر توکل۔ طائف اس وقت حجاز کا سب سے خوشحال شہر تھا۔ بنو ثاقف، امیر، عزت دار پر گھمنڈی لوگ، ان کے پاس دولت تو تھی لیکن دل پتھر کی طرح سخت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 3 سرداروں کے پاس آئے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب بن عمرو۔ انہوں نے اپنا پیغام بیان کیا، پیغام توحید، پیغام انصاف، لیکن جواب آیا مذاق اور نفرت کے ساتھ۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے رسول ہو، جاؤ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ انہوں نے بچوں اور غلاموں کو بلایا، اس شخص کو مارو، اسے ہمارے شہر سے نکال دو۔ اور پھر پتھروں کا سلسلہ شروع ہوا، ہر طرف سے پتھر، خون، زخم۔ حضرت زید نے اپنے جسم کو ڈھال بنا لی، ان کا سر، ان کے پاؤں، ان کے بازو سب خون میں بھیگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، ہر پتھر کے ساتھ ان کی دعا پڑھتی رہی، یا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب تھکان سے بدن چور ہو گیا، انہوں نے جا کر ایک باغ میں درخت کے نیچے سہارا لیا، عتبہ اور شیبہ بن ربیہ کا باغ۔ یہ اینگل ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دعا کرنے لگے، یا اللہ میں اپنی بے بسی اور کمزوری کی تجھے شکایت کرتا ہوں۔ ان کے آنسو زمین پر گر رہے تھے، لیکن ان کی آواز آسمان تک اٹھ رہی تھی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ یہی دعا تھی جو انسانیت کا سبق بن گئی۔ جب دنیا دشمن بن جائے تب بھی انسان اپنے پروردگار سے محبت کرے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا، یا رسول اللہ آپ حکم دے میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو مٹا دوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو پونچھے اور کہا، نہیں، شاید ان میں کوئی ایمان لے آئے۔ کیا یہ انسانیت کا سب سے عظیم منظر نہیں جہاں ظلم کا جواب رحمت سے دیا گیا؟ باغ کے مالک نے اپنے غلام عدس کو انگور کے ساتھ بھیجا۔ عدس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، عدس حیران ہوا۔ یہ الفاظ یہاں کوئی نہیں بولتا۔ عدس حضرت یونس علیہ السلام کے ملک سے تھے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں بھی ایک نبی ہوں، یونس بن متا میرا بھائی تھا۔ عدس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھٹنوں کے بل گرا اور کہا، واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہی عدس
طائف کا پہلا مومن بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا، نخلا کے قریب رکے، وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے۔ ان کی تلاوت کی آواز نے آسمان ہلا دیا، جنات کا ایک جھنڈ آیا، وہ سنے، روئے اور ایمان لے آئے۔ سورہ جن اسی منزل پر نازل۔ مکہ کے پاس جب پہنچے، دشمنی اب بھی زندہ تھی۔ وہ سوچ رہے تھے میں کس کے امن میں شہر میں داخل ہوں۔ پھر انہوں نے مطعم بن عدی کا نام لیا۔ مطعم بن عدی ایک مشرک تھا لیکن انصاف پسند۔ اس نے کہا مجھے اجازت ہے، میں محمد کو امن دیتا ہوں۔ اس کے بیٹے تلواریں لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چلے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر دعا کی، یا اللہ اب رحمت کا دروازہ کھول دے۔ کچھ ہی مہینوں بعد اللہ نے اسرا اور معراج کا معجزہ عطا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک اٹھایا، پھر عقابہ کے مومن آئے اور مدینہ کا سفر شروع ہوا۔ طائف کا غم مدینہ کا نور بن گیا۔ اب بھی جب دنیا تم پر پتھر برسائے، چاہے وہ لفظوں کے ہوں یا الزاموں کے، طائف یاد رکھنا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا جو خون میں بھیگ کر بھی دعا کرتے رہے۔ ان کا حسن، ان کا اخلاق، ان کا توکل۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ طائف کا پیغام یہ ہے، صبر کرو، دعا کرو اور اللہ سے امید کبھی مت توڑو۔ پتھر گرے تھے لیکن ستارے چمک اٹھے تھے، اور اس چمک کا نور آج تک انسانیت کے دلوں میں روشن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، سبسکرائب کریں۔